الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں غربت محتاجی سے بچنے کا ایک بہت ہی خاص اور مجرد وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ اس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے لوگوں کی محتاجی ختم ہو جائے گی اور رزق ایسا میسر آئے گا کہ جس کا آپ نے کبھی گمان تک نہ کیا ہوگا۔ اور وہ لوگ جو کہ کل تک صرف ہزاروں کماتے تھے اس وظیفے کے کرنے سے اب وہ لاکھوں کما رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی یہ وظیفہ کریں۔ یہ آج کا وظیفہ آپ کے سب کے لیے بہت ہی خاص ہے، ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہر طرح کی محتاجی ان کو آئے ہے۔ تو ہم محتاجی سے ہمیشہ کے لیے نجات ایک بار بس آپ آزما لیں۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد صرف ایک لفظ کا ورد کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس وظیفے کی برکات حاصل ہوں گی۔ تو آپ نے ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نماز کے بغیر ہم مسلمان نہیں کہلاتے۔ نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور نماز میں سستی کا انجام بہت ہی برا ہے۔ بعض لوگ صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ظہر اور عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، پھر گھر واپس آتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ تو جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ یہ سب سن کر توبہ کریں گے، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور آئندہ توبہ کر لیں گے کہ آئندہ ہم نماز میں سستی کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، وہ بہت جلد اپنی موت کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے۔ صالحین بہت نیک اور بزرگ لوگ، ان کی نشانیوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کسی بھی عمل کا اللہ اجر اسے نہیں عطا کرتا۔ وہ جتنے بھی اعمال کر لے، جتنی نیکیاں کر لے، لوگوں کو نیکی کی طرف لے آئے، دین کی تبلیغ کر لے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ اجر اسے عطا نہیں کرتا ہے۔ اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لفظ کا وظیفہ بتا دیں، ہم ایک دفعہ پڑھیں، زبان سے وظیفہ ادا ہو اور ہماری دعا ساتوں آسمانوں کو چلی جائے، تو اس کے لیے بھی آپ کو نماز کا پابند ہونا نہایت آپ کے لیے ضروری ہے۔ نماز کی پابندی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر چیز مہیا کروا دیتی ہے۔ تو جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کی دعا آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ تو اس کے علاوہ نماز میں سستی کا انجام ایک یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے۔ تو جو شخص دل کی بیماری میں مبتلا ہے، آج میں آپ کو دل کی بیماری کا بھی روحانی علاج بتائی دیتی ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب آپ فرض نماز پڑھ لیں، فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 بار یہ آیت مبارکہ جو پڑھتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انشاءاللہ دل کی تکلیف ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جس شخص کی روزی تنگ ہو اور وہ چاہے کہ روزی مجھ کو آسانی سے میسر آئے تو لازم ہے کہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 36 اور 37 پڑھے۔ اس عمل کا اثر یہ ہے کہ عمل کرنے والے کی 7 پشتیں بھی محتاج نہیں ہوں گی اور اللہ کی اسے خاص مدد حاصل ہو جائے گی۔ آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی کا وظیفہ ہے، اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو کیا کیا برکات حاصل ہوں گی، کیا کیا حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی،
وہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ الحکم کا وظیفہ ہے۔ الحکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے جس کا مطلب ہے انصاف کرنے والا۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقداروں کو اس کا حق دلا دیتا ہے۔ آپ لوگ حقدار ہو، رزق کے حقدار ہو، آپ لوگ حقدار ہو اپنی خواہشیں پورے ہونے کے، تو اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو، جھگڑا کر کے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ جو انصاف کرتا ہے اور حقداروں کو اس کا حق دلا کر رہتا ہے، ان کا حق دے دیتا ہے، تو وہ جج کرنے والا ہے۔ الحکم کا میننگ ہے دا جج، یعنی انصاف کرنے والا، یا حکم۔ جو شخص رات میں کئی بار اس اسم کا ورد کر لیتا ہے تو اس پر بہت سے راز آشکارا ہو جاتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ مجھ پر میرے دشمنوں کے راز آشکارا ہو جائیں اور مجھے ان کے بھیدوں کا پتہ چل جائے کہ دشمن میرے خلاف کیا سازشیں کر رہا ہے، میرے اوپر کس نے جادو کروایا ہے، میرے اوپر اگر کسی نے کوئی منتر وغیرہ کروایا ہے، کوئی آسیب وغیرہ ہے یا کچھ بھی ایسا ہے، تو رات کو سونے سے پہلے، جب رات کو سونے لگے بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 100 مرتبہ یا حکم پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سونے میں خواب میں آپ کو وہ اس شخص کا چہرہ، اس شخص کا منصوبہ کیا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ 7 دن آپ نے لگاتار یہ عمل کرنا ہے اور جمعرات کے دن شروع کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں۔ اور الحکم یعنی حاکم مطلق، جو شخص رات میں جب بھی اس کی آنکھ کھلے تو اٹھے، وضو کرے اور 99 ٹائمز 99 مرتبہ الحکم کا اسم پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشاءاللہ محل اسرار و انوار بنا دے گا، یعنی کہ اس کا دل اس طرح سے ہو جائے گا قلب و کشف جسے کہتے ہیں، کہ وہ کسی کو اگر دیکھے گا، کسی کو اگر اس کے کوئی پاس سے گزرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں کیا راز ہے۔ تو یہ عمل بہت ہی سخت قسم کا ہے، 20 دن کا 21 دن کا یہ عمل ہے۔ 20 دن آپ کر سکتے ہیں اس عمل کو اور 21ویں دن اس کا انجام ہوتا ہے، یعنی آپ کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جو بہت سے لوگ اس چیز کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ انہیں کشف قلب حاصل ہو جائے تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد ایک لفظ کا ورد جو محتاجی سے ہمیشہ کے لیے نجات کا ہے، وہ کیا ہے، اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا کہ آپ نے ہر نماز کے بعد، پہلے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آپ نے 5 نمازوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جائے نماز پر بیٹھ کر۔ اس کے بعد آپ نے یا حکم کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حکم، اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ پھر جب آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو پھر بھی آپ نے اسی طرح سے 300 مرتبہ، اور جب عصر کی پڑھنی ہے تب بھی آپ نے 300 مرتبہ، پھر مغرب کی پڑھنی ہے تب بھی 300 مرتبہ، لیکن جب آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے تو اس کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 80 مرتبہ یا حکم پڑھنا ہے۔ یہ عشاء کی نماز کے ساتھ مخصوص ہے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یا حکم پڑھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس قدر رزق حاصل ہوگا کہ ایک ہی دن میں رزق کے اسباب کھل جائیں گے جہاں سے آپ کو کبھی گمان بھی نہ تھا، اور پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو خود سے رزق عطا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں۔ اتوار کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے ظہر کی نماز کے بعد، تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام شامل کروا لیں اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔